اس کا محاسبہ آپ خود کر سکتے ہیں اپنی زندگی کا، اور کرنا چاہیے۔ کون سی باتیں آپ کو خوش کرتی ہیں اور کن باتوں پر آپ خفا ہوتے ہیں، رنجیدہ ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں۔ اور ایک بات تو میں آپ کو بتا دوں، آپ کا جواب جو بھی ہے، لیکن آج کا مسلمان انفرادی طور پہ بھی دنیا کی کامیابی کو حقیقت سمجھتا ہے، اس پر خوش ہوتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع نصب العین، دنیا یا آخرت۔ دیکھیں، بات بڑی اہم ہے، اور ایک بات میں اس میں ابتدائی طور پہ یہ کہوں کہ انسان بغیر کسی نصب العین کے زندگی نہیں گزار سکتا، یعنی کوئی نہ کوئی اس کا مقصد ہوتا ہے، ہونا چاہیے اور ہوتا ہے، اور یہ مجبور ہے کہ کسی بھی چیز کو مقصد بنائے گا اور اس کے لیے پھر کوشش کرے گا۔ تو ہم چونکہ آج امت مسلمہ غافلین کا ایک ٹولہ ہے، تو بنا سوچے سمجھے اس نے دنیا کی کامیابی کو اپنا نصب العین بنا لیا ہے۔ نصب العین دیکھیں، معنی تو واضح ہے کہ آپ کی مرکز نگاہ کس طرف آپ دیکھ رہے ہیں، کیا چاہتے ہیں، نصب العین مقصد کیا ہے آپ کا، یہ مطلب اس کی تھوڑی تفصیل ہے۔ تو بغیر مقصد کے کوئی نہیں جیتا۔ اور ایک بات میں ابتدائی طور پہ کہوں کہ انسان، ہم جو بھی کام کرتے ہیں، جو بھی زندگی گزار رہے ہیں، تو اس کا ایک مقصد ضرور ہوتا ہے۔ بنا مقصد کے ہم کوئی کام نہیں کرتے، کوئی کرتا ہے تو روکتے ہیں، منع کرتے ہیں۔ مطلب ایک ویرانے میں کوئی ایک گھر بنا رہا ہے، اور ویرانہ ہے جس کے ارد گرد 40 میل تک کچھ نہیں ہے، آبادی نہیں ہے کوئی۔ تو ایک فیملی میں ایک فرد ہے، وہ اپنے لیے ایسی جگہ گھر بنا رہا ہے، اور اس کے فیملی بڑی ہے، تو ہر ایک اس کو روکے گا، یہ کیا کر رہے ہو، کہاں جا رہے ہو، کہاں گھر بنا رہے ہو، کیا کرو گے، 40 میل تک، یہ ایک مثال ہے۔ تو روکیں گے اس کو، کیا کر رہے ہو، سودا کہاں سے لاؤ گے، بیمار ہے تو 40 میل دوڑو گے، کیا کرو گے، کیا۔ میں ویسی ایک بات کہہ رہا ہوں، ہم بنا مقصد کے کوئی کام نہیں کرتے، کوئی کرتا ہے تو روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ ایک مثال میں عام طور پہ دیتا ہوں کہ موٹر سائیکل کی لائٹ ہے، رات کو آپ ہیڈ لائٹ رات کو آپ بند کرنا بھول گئے، صبح آپ نے موٹر سائیکل سٹارٹ کی تو وہ لائٹ جلی ہوئی تھی۔ اب بازار میں جب جائیں گے تو 10 آدمی آپ کو کہیں گے کہ بھئی یہ لائٹ بند کرو، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ویسے ایک میں بات، تو ہمارے ہر کام میں اچھا ہو یا برا، گناہ کا ہو ثواب کا، مطلب نہیں ہے۔ برے کام میں بھی ایک مقصد ہوتا ہے۔ ایک فضول کام آپ کر رہے ہیں، لیکن اس کا بھی، فضول کا مطلب یہ ہے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن ایک مقصد ہے اس کا، تو بس آپ وہ کرتے ہیں جو بھی ہے۔ اور تو اب یہ دیکھیں، نصب العین، دنیا یا آخرت، میرا آج کا موضوع ہے۔ انسان کو اللہ نے بنایا ہے ہمیں، اور دیکھیں ایک ذرا وسیع نظر ڈالیں تو ہم ایک کائنات میں رہ رہے ہیں جس کی انتہا ابھی تک معلوم نہیں ہوئی ہے، بہت وسیع اور عریض کائنات ہے۔ تو یہ زمین اس کائنات کے مقابلے میں ایک ذرے کی حیثیت بھی نہیں رکھتی۔ ہم جس زمین میں رہ رہے ہیں، اس کائنات کی مقابلے میں ایک ذرے کی حیثیت بھی نہیں ہے، لیکن یہی دنیا ہے
اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے کائنات سجائی ہے. اللہ بہتر جانتا ہے کہ بھئی کس چیز کا کیا مقصد ہے. اب اتنی کہکشائیں ہیں مثال کے طور تو اس کا مقصد تو ہمیں نہیں معلوم، لیکن اللہ تعالیٰ سوال نہیں پیدا ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کوئی فضول کام کرے، یہ تو بات الگ ہے. لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں نصب العین دنیا یا آخرت ہے، یہ آج کا میرا موضوع ہے. ہم زندگی گزار رہے ہیں دنیا کے لیے، دنیا نصب العین ہے. اور ایک بات اس میں نوٹ کر لیں کہ ہم بنا سوچے سمجھے سوچے سمجھے بغیر ہم نے دنیا کو اپنا مدعا بنا لیا ہے زندگی کا. مقصد تو دنیا ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. ہم سب دنیا کے دیوانے ہیں، مقصود دنیا، ختم بات. آخرت پر آج کے مسلمان کا یقین نہیں ہے، اور ایسے لوگ مدینے میں بھی موجود تھے جو بظاہر صحابہ کرام اپنے آپ کو، یا جو بھی تھا سٹیٹس تو تھا، لیکن وہ دنیا، ان کی نظر دنیا پہ تھی، آخرت پر اس کا یقین نہیں تھا. جیسے کہ سورہ بقرہ کی میں آپ کو آیت سناتا ہوں کہ لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پہ، یوم آخرت پہ. اللہ کہتا ہے نہیں، ان کا یقین ہی نہیں ہے. ما ہم بمؤمنین. اسی طرح آج کا مسلمان اگرچہ دعویٰ تو کرتا ہے لیکن اس کا دعویٰ جھوٹا ہے، اس کا رخ دنیا کی طرف ہے، اور یہ دنیا کے لیے، اس کا نصب العین دنیا ہے. آخرت پر ہمارا یقین نہیں ہے. دیکھیں میں جہاں امت مسلمہ کی بات کر رہا ہوں، میں آپ سے ذاتی طور پہ میں مخاطب ہوں، اور میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنی منزل، اپنے نصب العین کو، یعنی اس کا محاسبہ کریں کہ آپ دنیا میں کس لیے جی رہے ہیں، کیا مقصد ہے، کیا نصب العین ہے، کیا مدعا ہے. تو پورا یقین ہونا چاہیے، اور ہمیں پورا یقین ہے کہ دنیا حقیقت ہے، اس کی کامیابی حقیقت ہے، اس کا نقصان بھی حقیقت ہے. تھوڑے سے پیسے ادھر ادھر ہو جائیں آپ کتنے پریشان ہو جاتے ہیں، یا جیب کٹ جائے، یا کیا ہو جائے. تو آپ دیکھیں آپ کی پریشانی، موبائل گم ہو جائے، قیمتی موبائل ہو کوئی لے گئے یا جو بھی ہے، تو پریشانی ہوتی ہے نا. تو میں یہ نہیں کہہ رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ اندازہ لگائیں کہ آپ دنیا کے حالات آپ کے دل پر کتنا اثر ڈالتے ہیں. اور یقیناً اس بات میں تو یعنی کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ دنیا ہماری تمام خوشیاں، تمام پریشانیاں، کامیابیاں اور منصوبے، امیدیں، یہ دنیا تک محدود ہیں. اصل میں ہمارا کوئی اور مقصد نہیں ہے، کوئی اور نصب العین نہیں ہے. اور اس میں دیکھیں میں ابتدائی طور پہ یہ بات کہوں کہ اس کا محاسبہ آپ خود کر سکتے ہیں اپنی زندگی کا، اور کرنا چاہیے. کون سی باتیں آپ کو خوش کرتی ہیں اور کن باتوں پر آپ خفا ہوتے ہیں، رنجیدہ ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں. اور ایک بات تو میں آپ کو بتا دوں، آپ کا جواب جو بھی ہے، لیکن آج کا مسلمان انفرادی طور پہ بھی دنیا کی کامیابی کو حقیقت سمجھتا ہے، اس پر خوش ہوتا ہے. شادی ہو رہی ہے، آپ خوش ہوں گے کہ خفا ہوں گے؟ شادی ہو کے بچہ ہو رہا ہے، آپ خفا ہوں گے، خوش ہوں گے؟ آپ نے مکان بنا لیا، اللہ نے آپ کو پیسے دی، خفا ہوں گے، خوش ہوں گے؟ آپ نے نئی نویلی گاڑی لے لی، خفا ہوں گے، خوش ہوں گے؟ بڑی نوکری لگ گئی، اچھی تنخواہ، خفا ہوں گے، خوش ہوں گے؟ یہ خوشی اور غم کی جگہ نہیں ہے دنیا، امتحان ہے. ہر چیز ایک امتحان ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہیں اچھی اور بری دونوں حالتوں میں آزماؤں. دنیا کا مختصر بات یہ ہے کہ دنیا کا
اثر اگر آپ کے دل پر ہو رہا ہے تو پھر آپ کو اپنی اصلاح کی ضرورت ہے، کیونکہ اس کے نقصانات بہت ہیں۔ بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔